اور بہت سی ایسی باتیں جو ہونے والا تھا وہ بھی بتایا آپ نے. دیکھیں اب تو پھر انسان سوچ میں پڑتا نہیں پڑتا جس کو خدا نے کچھ عقل دی ہے، کوئی سمجھ دی ہے اور خدا پہ کوئی خاص کرم ہے، تو سوچتا ہے کہ کبھی تو ایسے کہ جو مرضی پوچھو. لوگوں کی اصل نسل تک پتہ ہے. جیسے کہ آدمی نماز آ کے پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا جا اس کو قتل کر دو، بڑے خشوع سے. کیا کرے گا نہیں کرے گا پتہ تھا کہ ظاہر دیندار ہے، اندر سے دیندار نہیں ہے. یہ امت میں ایک عذاب اس کی نسل سے ایسے پیدا ہوں گے، نسلوں تک پتہ تھا. ابو بکر کو بھیجا، جاؤ یہ جو نماز پڑھ رہا تھا بڑی خشوع سے پڑھ رہا تھا. بکر حیران ہو گئے، آقا جی رحم دل سے آیا، کہا نماز پڑھ رہا ہے. ہم نماز کافر شیطان بھی پڑھتا تھا، نماز منافق بھی پڑھتا ہے نماز ایمان والا بھی پڑھتا ہے، لیکن اندر کے حال کو کون جانے؟ آقا جی اندر کے حال کو جانے. حضرت عمر کو بھیجا، وہ گئے، حیران ہو گئے، بڑے ایسے کھڑا ہے. کیا پھر پوچھوں دوبارہ کہ اصل نماز پڑھ رہا. خاموش. حضرت علی کا تم جاؤ، شاید نہ پاؤ، یہی پتہ تھا بچ جائے گا، لیکن بتانا تھا کچھ، وہ نکل چکا تھا. آپ نے کہا کہ اگر قتل کر دیتے میری امت سے بہت بڑا فتنہ، ایک مصیبت اٹھ جاتی. اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں بہت نقصان پہنچائیں گے. ان کی باتیں ایسی ہوں گی، ان کی تہجدیں ایسی ہوں گی، ان کے ایسے ہوں گے، لیکن وہ دین سے بہت دور ہوں گے، دکھنے میں ایسے دکھیں گے. بتائیں، ایسے نہیں کہا ایک حدیث میں، پتہ تھا تو کہا میرے اس منبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے. کہ عالم تو ہوں گے لیکن خدا ان کو بندر خنزیر میں مس کرے گا. وہ ظاہر ہوں گے، اندر سے دیندار عالم نہیں ہوں گے، اوپر سے. بتائیں، تو اندر کو خدا ہی جانتا ہے نا. یہ سب علم تھا اور اتنی حدیثیں موجود بتا، تو اپنے گھر کا آقا جی کو نہیں پتا تھا میری بیوی ایسی ہے. دوسروں کو استخارہ بتا یہ کام کر لو نہ کر لو، ہمیشہ کامیابی ہے جی. اور اپنا نہیں پتا تھا میں یہاں شادی کروں نہ کروں، یہ صحیح ہے یا نہیں. دیکھو استغفر اللہ. اس سے نااہلوں کا، اسی میں کبھی اختلاف میں پڑھتا نہیں. جو مسجد میں گیا تو حضرت عائشہ کی حدیث سنا رہا تھا، یہ حضرت مولانا صاحب مسجد والا. تو اس نے میں نماز نہیں پڑھی، دوسری چل گئی. میں کہ جو بندی بریلوی میں پڑھے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو یہ تاثر دے گا کہ حضرت صاحب جانتے جونتے کچھ نہیں، جو اللہ نے بتا دیں. اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا. کہا علم میں اگلے پچھلوں کا علم دیا گیا ہوں. اب بتاؤ. کہا خدا نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، میں سب زمین آسمان میں جان گیا ہوں. یہ حدیثیں کہاں لے جاؤ گے؟ تو بہت بڑی مصیبت ان باتوں میں ایمان جاتا ہے. نبی کریم کی شان میں ایسے سوچنا. اب تم ایک حدیث دوسرے دیکھو تو پھر خاموشی اختیار کرو، فیصلے والی بات مت کرو. اب یہ دیکھو آقا جی اس معاملے میں احتیاط کرنا، ایسے کرنا ویسے کرنا صحابہ سے. اور کبھی پھر دشمنوں کو پکڑ کے لانا، احتیاط نہ کرنا، احتیاط نہ کرنا. ہاں جی. اور ان کو کہنا قریشیوں کو کہ ان کو جانے دو، صحابہ کہنا جانے دو، اور قریشیوں کہنا تم کچھ کر نہیں سکتے. اور جو مسلمان ہو چکے تھے قریشی سردار، ان کا بھی پتہ تھا. آپ کے پاس لوگ ملنے آتے، سلام دعا کرنے آتے تھے. وہ قریشی بھی آئے، سلام دعا کیا. جو سلام دعا کیا تو آقا جی نے مخفی اشارہ ان کو کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن تم سیدھے ہو جاؤ تو اچھا، بعد میں نہ کسی مصیبت میں آ جاؤ. میں ظاہر بھی کسی کو دیکھتا ہوں مسلمان ہے، اندر سے نہیں، تب بھی چپ ہو جاتا ہوں. ظاہر ہے چلو چھوڑ دو، کچھ کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں رحمت العالمین ہوں. تم یعنی پھر بھی رحمت سے اشارہ کرتا ہوں، اندر سے ٹھیک ہو جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. تو کیسے ان کو کہا، کس انداز میں کہا؟ جب سب نے سلام دعا کی، وہ بھی ظاہر آئے، السلام علیکم دعا، ہم مسلمان ہیں، آپ قریشی سردار لوگ وغیرہ. تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ سبحان اللہ. انداز بیان، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان. یہ دیکھا، کہا تم لوگوں کو مسلمان ہونا پڑا ہے. کیسی بات کہی، آگے کچھ نہیں کہا. ان قریشیوں کو کہا تم لوگوں کو مسلمان، تو جانتے تھے نا، وہ اندر سے جیسے ہل گئے، ہلا دیا ان کو. کیا میں تمہارا مسلمان قبول کیا، ٹھیک ہے تم مانتے ہو خدا رسول کو، لیکن اندر سے مانتے ہو، میں اندر سے بھی جانتا ہوں. اللہ 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 اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ایک دفعہ اشارتاً کہا چند بیٹھے ہوئے تھے سب صحابی تھے, ایک کا پتہ تھا یہ گڑبڑ ہے لیکن کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن رحمت سے اشارہ کیا اگر یہ بچ جائے تو اچھا ہے, تو وضاحت نہیں کی. کہا تم میں سے ایک ہے جو ایمان پر نہیں مرے گا, ابھی تک اس کا دل صحیح نہیں ہو رہا ہے. ویسے نماز پڑھتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے, دعا میں شامل ہوتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن جب تک دل سے پتہ تھا تو اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا. ابو بکر کا پتہ نہیں تھا, ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں بعد ہمارے مسلمان. حضرت عمر کا پتہ نہیں تھا, باقی سب کچھ. یہ باتیں سوچنے والی ہیں, ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, شیطان ایسے بھٹکا دیتا ہے. آپ کو سب کچھ پتہ تھا لیکن آپ چشم پوشی کرتے تھے. اب وہ کہتے صحابہ میں بھی منافق تھے منافق, لیکن جن کو جنتی کہہ دیا, جن کی تعریف کیا, وہ تو مستثنا ہو گیا. ان کو کیوں شمار کرتے ہو؟ اگر تھے تو وہ ہوں گے جن کا نام نہیں لیا ہے, تو ہو سکتا ہے ہو نہ ہو, لیکن جن کو کہہ دیا یہ جنتی ہیں, ان کے ایمان کے برابر کوئی نہیں ہے. ابو بکر کا ایمان ساری امت کا ایمان ایک طرف, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضرت عمر کے مطلب کہا یہ ان کی اسلام کو عزت ملے, کوئی نبی ہوتا یہ ہوتے, وہ منافق ہو سکتے ہیں؟ گول مول بات کرنی. ان کی تو وضاحت سے کہہ دیا, ان کے متعلق تو سوچنا, خیال آنا نبی کریم کو تکلیف دینی ہے کہ جن کا کہہ دیا وہ تو شامل نہیں ہو سکتے. بہر آقا جی کے معاملے کچھ ایسے ہیں کہ کچھ دنیا کے اصول ہیں ان کے حساب سے چلتے تھے, دنیا کے حساب سے چلتے تھے, سب چیز اس انداز سے چل کے سب اہل محبت ہیں. اہل محبت ہے تب بھی اصول قائم کرنا ہے. جیسے حضرت خالد بن ولید, حضرت عمر نے کسی کو قتل کیا, آپ یہ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ آ کر کے مومن سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے, اس کو فراست ہوتی ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اس نے کہا وہ جب سے کلمہ پڑھتا, کہا حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا, تلوار دیکھی تھی, ڈرا تھا اس وجہ سے, ورنہ اس سے نہیں پڑھنا تھا. آپ نے کہا تم نے اس کا دل پھاڑا ہے؟ دیکھا تھا جب کلمہ پڑھنی ہے تو چھوڑ دینا تھا, ختم ہو گئی بات. تجھے اندر سے کیا مطلب ہے؟ اگر صحیح معنی میں اسے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو آقا جی قصاص لیتے نہ لیتے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے, اور قتل کا بدلہ قتل نہیں کیا اس. لیکن گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ انجا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی سبق ملے. گھڑی گھڑی کہتے ہیں حل شککتا قلب ہو, تم نے اس کا دل دیکھا تھا پھاڑ کے, اندر سے پڑھا نہیں پڑھا. تم نے جب دیکھا خدا زبان کو دیکھتے, زبان ختم شریعت. گھڑی گھڑی کہتے تھے, بہت پریشان تھے کہ ایسے مسائل میں مت الجھو, اگر اس کو پتہ بھی چلے تو نہیں بولنا چاہیے. بہت پر لیکن قصاص نہیں, گھڑی گھڑی ایسے کہ تم نے ایسے کیا کیوں؟ تم نے دل پھاڑا تھا, دیکھا تھا, اسے اندر سے کلمہ پڑھا تھا, ختم ہو گئی بات, چھوڑ دینا تو باقی اللہ جانے ہو جانا. تو آپ جانتے ہوئے بھی ایسے نہیں چاہتے, جو ایسے کرتا تھا کرنے نہیں دیتے تھے. تو مطلب آقا جی کے معاملے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ ان کو پتا تھا یہ ایسا ہے. صحابہ چند بیٹھے تم سے ایمان پہ پتا تھا کہ دل میں اس کے گڑبڑ ہے, یہ بچ جائے تو اچھا ہے, تو ایسے اشارے کرتے تھے. ہاں جی, اور ظاہر اسلام قبول کرتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے. تو پھر کہنا آقا جی کو یہ پتہ نہیں تھا, وہ پتہ نہیں تھا, اپنے گھر کا, اوروں کا پتہ تھا اور اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا. اس کا پتہ تھا نمازی قدر کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے, تو اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا. یہ ہے نا بے وقوفوں والی بات. تو انسان خاموش ہو ایسی باتوں میں. تو ایسی حدیثیں سناتے نہیں ملا, لوگوں کے دل میں عظمت رسول نکال دیتے ہیں کہ آقا جی کو گھر کا ہی پتہ نہیں تھا. جیسے آقا جی کہتے خدا سے زیادہ میرے سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے خوف کی عظمت سے آپ کہتے تھے واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. اب کچھ ظاہر حدیث کو ایسے لے لے آقا کو مجھے کیا پتا, جب تم کا آقا کو اپنا ہی پتہ نہیں تو دوسرے کا کیا یہ کر سکتے ہیں. تو اپنا ہی پتہ نہیں, اپنا پتہ تھا, دوسروں کا یہ جنتی ہے, یہ دوستی ہے, یہ سارا بتایا نہیں بتایا. جو آپ کہیں گے اپنا ہی پتہ نہیں تھا, حدیث کو ایسے سمجھیں گے تو پھر دوسرا یقین ہے جس کو اپنا پتہ نہ ہو, دوسرے کی کیا خبر پہ اس کے یقین ہونا چاہیے. اس کو تو اپنا نہیں پتہ اس کا کیا حال ہوگا. یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہتے تھے,
اس وجہ سے یہ نہیں کہتے. اور اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے کو لا علم قرار دیتے تھے اور جانتے سب کچھ تھے. یہ کیسے منحوس؟ ایسے لوگ نیم اللہ انسان کا ایمان نکال دیتے ہیں اور لوگ شکوک میں پڑ جاتے ہیں اور بےہودے ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی دیکھیں آقا جی احتیاطیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھیں کہ آقا جی کو ڈر رہتا تھا، خوف رہتا تھا، اور کبھی خوف کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. ان کو کہتے ہیں کہ تم صاحب کو پکڑ کے لائے، کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو. اور ان کو کہتے تم کچھ کر نہیں سکتے، پتہ ہوتا تھا. وہ مسلمان بن کے بیچ میں بیٹھے تھے. آپ کو پتہ جو جتنا بھی زور لگا کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا یہ ہمارے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں، اندر سے ان کو میں ظاہر کر دوں، یہ ہماری خبریں لیں گے، منافقت کریں گے یا بگاڑیں گے. کچھ نہیں کہتے، بھائی تم مسلمان ہو، ٹھیک ہو مسلمان ہو. لیکن کو اتنا اشارہ کر دیا کہ تم کو مسلمان ہونا پڑا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہوگا، زیادہ ہوشیار مت بنو، زیادہ چالاک مت بنو. میں رحمت للعالمین ہوں، میں چشم پوش ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ چیزیں سوچنی چھوڑ دو.